ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم اجزه عنا خير الجزاء وصل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ونعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ حضرات، قرآن حکیم کی روشنی میں اس دنیا میں بحیثیت امت مسلمہ ہمارے کردار کی دو جہتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک جہت میں ہم اپنی ذات میں اللہ پاک کے سامنے جواب دیں، اپنے ذاتی کردار کے حوالے سے اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے اور اس کی جواب دہی کرنی ہے، اور دوسری حیثیت بحیثیت امتی نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ختم نبوت کے صدقے جو ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس ذمہ داری کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جاتا ہے۔ ہمارا ذاتی کردار اگر درست ہوگا تو ہمیں ذاتی طور پر بھی فائدہ ہوگا، اور اس کا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول اللہ کے یہاں جب پیشی ہوگی تو وہاں بھی فائدہ ہوگا، امت کا فائدہ بھی ہوگا۔ اور اگر ہمارا ذاتی کردار درست نہیں ہوگا تو جو ذاتی نقصان ہوگا وہ تو ہوگا، ظاہر بات ہے، لیکن اس سے جو اس مقدمے کی صورتحال پر اثر پڑے گا جو قیامت کے دن چلنا ہے اور جس میں بحیثیت گواہ ہمیں پیش ہونا، وہ ایک الگ مصیبت ہوگی۔ آپ دیکھیے اللہ پاک نے دنیا میں رسول بھیجے اور بڑے کٹھن حالات میں ان ہستیوں نے اس امانت کو ادا کیا، اس پیغام کو پہنچایا، اور وہ ہستیاں اللہ پاک کو بڑی محبوب بھی تھی۔ اس کے علی الرغم اتمام حجت لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے،
اللہ نے ہستیوں کو بھیجا، مصائب میں بھی وہ دوچار ہوئے، شہید کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، لیکن انہوں نے وہ ذمہ داری ادا کی۔ اس مقدمے کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ، اور اگر ان ساری مصیبتوں کے علیہ رسولوں کی ساری قربانیوں کے علیہ ہماری وجہ سے کیس جو ہے وہ خارج ہو جائے، مجرم چھوٹ جائے، تو جن لوگوں نے کیس لڑا ہوا ہے انہیں پتا ہے کہ اتنا خرچہ کرنے کے بعد جب ایک آدھ گواہ کی وجہ سے ان کا کیس رہ جائے تو زندگی بھر اس گواہ کے بارے میں ان کے دل سے کدورت نہیں جاتی۔ اس نے ہمیں مقدمہ ہروا دیا تھا۔ تو مقدمے میں جب گواہ پیش ہوتا ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، بحیثیت امت ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تمہیں امت وسط اس لیے بنایا ہے، بہترین امت اس لیے بنایا ہے کہ تم اللہ کے حق میں لوگوں کے خلاف گواہی دو گے، گواہ بنو گے۔ شہادت یا تو کسی کے حق میں ہوتی ہے یا کسی کے خلاف ہوتی ہے، ایک بندے کے حق میں ہوتی ہے تو دوسرے کے خلاف ہوتی ہے۔ اس لیے جب علا کے صلے کے ساتھ یہ آتی ہے تو یہ خلاف گواہی ہوتی ہے، اور لام کے صلے کے ساتھ جب یہ آتی ہے تو حق میں گواہی ہوتی ہے۔ شہداء للہ، کونوا قوامین للہ شہداء، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، تو ہم اللہ کے حق میں اور شہداء علی الناس، لوگوں کے خلاف گواہ متعین ہو گئی ہماری حیثیت۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، القرآن حجت لَكَ او عَلَيْكَ، قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں حجت ہوگا، تیرے حق میں لڑے گا، یا تیرے خلاف لڑے گا۔ محاجہ کس کو کہتے ہیں؟ لڑائی کو، حجت بازی جس کو آپ کہتے ہیں۔ قرآن قیامت کے دن جب آئے گا تو یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا کہ یہ بندہ جنت میں جانے کے قابل ہے، دیکھیں اس نے اتنی اتنی چیزوں پر عمل کی، یا یہ کہے گا کہ یہ جنت میں نہیں جا سکتا، دیکھیں اس نے کیا کیا قوانین توڑے۔ تو ثابت ہوا کہ قیامت کے دن فیصلے قرآن حکیم کے مطابق ہوں۔ تو اگر ہم یہیں پر قرآن حکیم کے مطابق فیصلے کرنے شروع ہو جائیں تو قیامت آسان ہو جائے گی کہ نہیں آسان ہو؟ پل سے پہلے ایک عارضی پل انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے، جس پہ لکھا ہوتا ہے 5.5 میٹر۔ یہ بلندی اگر آپ کی گاڑی کی اس سے زیادہ ہے، آپ کی کرین کی، تو آپ ایگزٹ سے باہر ہو کے پل کے اوپر سے جائیں، پل کے نیچے سے نہیں گزر سکتے۔ وہ پہلے انہوں نے ایک گیٹ بنایا ہوتا ہے جس کے اوپر انہوں نے اونچائی لکھی ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ گاڑی ہوگی تو پل سے ٹکرا جائے گی۔ تو جو اس آرٹیفیشل گیٹ سے نیچے رکھے گا اپنی لمبائی کو، پل سے آسانی کے ساتھ پل کے نیچے سے گزر جائے گا کہ نہیں؟ قرآن وہ گیٹ ہے کہ قیامت کے دن اس پل صراط سے گزرنے کے لیے، آسانی سے گزرنے کے لیے اپنی ہائٹ کو، اپنی ناک کو اس کے نیچے رکھو، کرین کے بوم کی طرح اٹھا کے نہ چلو، اس ناک کو قرآن کے تابع کرو تاکہ آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جاؤ۔ تو گواہ دوسری جگہ فرمایا ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ پاک امت مسلمتا یہاں سے پیدا فرما، وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اللہ پاک ہم دونوں کو بھی مسلمان بنا اور ہماری پشت سے، ہماری ذریت سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں گھر بنا رہے تھے اللہ کا، تو دونوں کی پشت سے ایک امت مسلمہ برپا کر، اور سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اور کوئی نبی نہیں گزرا۔ ہم وہ امت مسلمہ ہیں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت،
رسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ کی بشارت، اپنی اماں آمنہ کے خواب ہوں۔ تو امت مسلمہ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا پہلے جب دعا مانگی تھی، اور اس کتاب کے اندر بھی تمہیں مسلمان کہا گیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مسلمان کہلانا، مسلمان رہنا، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، سب سے بڑی جماعت، سب سے اعزاز والی جماعت مسلمان ہونا، باقی صرف تعارف کے لیے ٹریڈ مارک ہے۔ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کس مشرب سے تعلق رکھتے ہیں، کس فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اندر کی ہے کہ آپ کی تحصیل کون سی ہے، یونین کونسل کون سی ہے، تھانہ کون سا ہے، چوکی کون سی ہے۔ اصل جو آپ کی شناخت ہے وہ کیا ہے؟ آپ پاکستانی ہیں، ہندوستانی۔ سب سے پہلی شناخت بیرون ملک والوں کو اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ یونین کونسل نڈانی سے تعلق رکھتے ہیں یا کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، وہی دیکھتے ہیں آپ پاکستانی ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، انڈین ہے، کون ہے آپ؟ سب سے بڑی نشانی آپ کی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ لیکن تمہیں کیوں مسلمان رکھا اس نے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول تمہارے خلاف گواہ ہوں قیامت کے دن کہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا، اور تم گواہ ہو لوگوں پر کہ ہم نے ان کو پہنچا دیا تھا۔ نبی نے قولاً بھی پہنچایا ہے، عملاً بھی پہنچایا ہے، صرف تھیوری نہیں ہمیں پڑھائی، پریکٹیکل کر کے اس میں جو بھی مشکلات آئیں وہ برداشت کر کے، نافذ کر کے، چلا کے گئے، دکھا کے گئے۔ گواہ، جب گواہ عدالت میں آتا ہے، قتل کا گواہ جو وکیل دفاع ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ بحث گواہ کے کردار پر کرتا ہے کہ اگر اس کا کردار جھوٹا ثابت ہو جائے، یہ بد کردار ثابت ہو جائے، تو یہ گواہی کے قابل ہی نہ رہے۔ پہلے ہی مرحلے پر گواہ ہی نااہل ثابت ہو جائے تو کیس اس کا خارج ہو جاتا ہے، آپ کو سال 2 سال کیس لڑنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ لہذا وہ اس کا کردار پیش کرتا ہے کہ صاحب یہ تو 200 روپے کے لیے سارا دن باہر عدالت میں دھکے کھاتا ہے گواہی دینے کے لیے، لوگ اس کو پیش کرتے ہیں، اور اس کا یہ کردار، اور یہ خود بستہ بے کا مجرم ہے، اور اس نے خود یہ کام کیے ہوئے ہیں، اور یہ اتنی 5-7 FIR ہیں اس کے خلاف کٹی ہوئی ہیں، یہ تو ایلیجیبل ہی نہیں ہے گواہی دینے کی۔ عدالت کہتی ہے ہاں واقعی بھائی یہ ناقابل بھروسہ آدمی۔ سب سے زیادہ بحث جو قیامت کے دن ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم تک پہنچا تو ہے، لیکن درمیان میں راوی اتنے فراڈیے تھے کہ قابل اعتبار نہیں تھے۔ ضعیف حدیث کس کو کہتے ہیں؟ متناً صحیح ہے، درمیان میں کوئی ایسا راوی آ گیا ہے جس کو ایک دن شوق چڑھا کہ یار میں بھی کوئی دین کی خدمت کروں، ساری دنیا کر رہی ہے، اس نے بھی ایک حدیث روایت کر دی۔ اب جب وہ اپنے کردار سمیت اس حدیث کا راوی بنا تو فائدہ پہنچانے کی بجائے اس نے نقصان پہنچایا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب جھوٹا سچ بولے تو سچ کی عصمت کو خطرہ درپیش ہوتا ہے، جھوٹے کے منہ سے نکل کے سچ بے حرمت ہو جاتا ہے۔ اب اس ایک بندے نے اچھی بات سوچی تھی کہ چلو ساری زندگی لطیفے سناتا رہا ہوں، جھوٹ بولتا رہا ہوں، زندگی میں جاتے جاتے ایک حدیث جو ہے وہ میں روایت کر جاؤں، میں بھی درمیان میں کسی سے سن کر آگے بیان کر دوں۔ اب اس ایک بندے پر جس پر صرف الزام ہے جھوٹ کا، اس سے پہلے جتنے راوی تھے ان سب کی محنت کو اس بندے نے خاک میں ملا دی اپنے کردار کی وجہ سے۔ اس کے اس بد کرداری نے کہاں تک جا کے اثر کیا ہے کہ اللہ کے نبی کا قول بے اثر ہو گیا ہے، آپ پر لازم نہیں ہے آپ اس پہ عمل کریں۔ اب آپ کے پاس حجت ہو گئی ہے کہ ضعیف حدیث ہے، اس میں ایک راوی جھوٹا ہے، جہاں 1 ارب 25 کروڑ جھوٹے شامل ہیں۔
جعلی دوائیاں بنانے والے شامل ہوں، فراڈ کرنے والے، کسی چیز سے باز نہ رہنے والے، کیا خیال ہے کافروں کو سزا ہو جائے گی قیامت کے دن؟ راوی بڑے مضبوط تھے، ہم دین کے راوی ہیں نا، ہمارے ذریعے آپ چل رہا ہے نا آگے۔ چاول بوری میں ہو، پیکٹ میں ہو، ٹرانسپیرنٹ ٹافیوں والے ڈبے میں بند ہو، اگر کرنل باسمتی ہے تو ہر جگہ کرنل باسمتی ہوگا، کہ ڈبے میں وہ دوسری باسمتی ہو جائے گی، بوری میں اور 5 کلو والے میں اور ہو جائے گی۔ ہم فرد ہوں، ہندوستان میں ہوں، پاکستان میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ہم گواہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ہمارا کردار وہ گواہ والا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری بد کرداری صرف ہمارا ذاتی نقصان نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کا بھی نقصان ہے۔ اور جب گواہ جھوٹا ثابت ہو جائے، نااہل ثابت ہو جائے، تو مدعی پہ جو گزرتی ہے عدالت میں، اور جس طرح وہ شرمندہ ہوتا ہے جج کے سامنے، وہ وہی جانتا ہے جس پہ یہ گزری ہے۔ جب قیامت کے دن ہم پیش ہوں اور پتہ چلے کہ یہ تو گواہ جو ہے میرے گواہی کمزور ہے، کوئی برائی نہیں جو ان کے اندر نہ پائی جاتی ہو، اور کوئی اچھائی نہیں جو ان کے اندر پائی جاتی ہو، میں کس منہ سے ان کو اللہ کے سامنے پیش کروں گواہ کے طور پر ان لوگوں کے خلاف؟ ہمیں بڑا غصہ آتا ہے کافروں پر، لیکن کافر اگر قیامت کے دن چھوٹیں گے بھی تو ہماری وجہ سے چھوٹیں گے، ہمارے کردار کی وجہ سے چھوٹیں گے۔ یہ کیس ہم ہاریں گے تو اپنے کردار کی وجہ سے ہاریں گے۔ آپ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تحصیل علم کے لیے کہیں انہیں دریا سے پار جانا تھا، کشتی میں بیٹھے، دوران سفر جہاز پر بھولے والے آدمی تھے، مومن بھولا بھالا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن بھولا اور ڈھیلے شانوں والا ہوتا ہے، یعنی مومن کے بڑے فلیکسیبل ہوتے ہیں کندھے، اگر ایڈجسٹ ہونا پڑے صف میں تو ہو جاتا ہے، ایسے کر کے نہیں کھڑا ہوتا جیسے مٹی کا بنا ہوا، اور یہ بھولا ہوتا ہے، چالیں نہیں چلتا کسی کے خلاف، اس کے خلاف جو چلتا ہے اس کا مقابلہ تو اللہ پاک کرتا ہے۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، بری چال کو اللہ پاک رستہ دیتا ہی نہیں ہے، وہ کہیں سے بھی گزرے ہمیشہ ڈیڈ اینڈ پہ پہنچتی ہے، سال بعد پلٹے، 2 سال بعد پلٹے، 10 سال بعد پلٹے، 50 سال بعد پلٹے، اس نے پلٹ کے آنا ہے، حق اس کو رستہ نہیں دیتا۔ جلدی آ جائے گی تو ہمارے اوپر پڑ جائے گی، تھوڑی لیٹ آئے گی تو ہمارے بیٹوں پر پڑے گی، اور اگر اس سے لیٹ ہوگی تو ہمارے پوتوں پر پڑے گی، لیکن وہ چال پلٹ کے آئی۔ یہ بات نوٹ کر لیے، قرآن کہتا ہے اللہ پاک بری چال کو رستہ کہیں نہیں دیتے، وہ جتنے مرضی ہے ٹرم کرتی رہے، پلٹ کے کرنے والے پر آتی۔ بھولا بھالا، ان کے پاس اشرفیاں تھی، اشرفی کہتے تھے سونے کے سکے کو، دینار کہتے تھے چاندی کے سکے کو۔ تو یہ اشرفیاں بھی انہوں نے محنت مزدوری کر کے کمائی تھی، چندہ کسی نے نہیں دیا تھا، یہ مزدوری کرتے تھے، اور جب پیسے اتنے ہو جاتے تھے کہ اگلے شہر تک پہنچ سکیں تو پھر وہ وہاں سے کوچ کر جاتے تھے۔ انہوں نے گھاس بھی کھائی ہے بھوک کی وجہ سے۔ ان کی آپ ہسٹری پڑھیں، ان کی بایوگرافی آپ دیکھیں تو انہوں نے وہ تھیلی جو ہے، ایک چاپلوس سا آدمی تھا، کوئی اس کو دکھا دی کہ پوچھا کہاں جا رہے ہیں، علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، کچھ ہے پاس؟ ان کا جی یہ ہے میرے پاس، اللہ پاک کرے گا گزارا ہو جائے گا۔ اس نے وہ تھیلی وغیرہ اس کی پوری پروفائل یاد کر لی، اور تھوڑی دیر کے بعد شور مچ گیا کہ کسی صاحب کی تھیلی گم ہو گئی، اور وہ تھیلی کا یہ رنگ ہے، اور اس کے اندر جو ناڑا پڑا ہوا ہے، اس کا جو آزار بند ہے، اس کا اس قسم کا رنگ ہے، اتنے پیسے ہیں اس کے اندر۔ شور مچ گیا، سب کی تلاشی شروع ہو گئی، کسی سے نہیں ملی۔ جب دریا میں پار جا کے اترے تو اس آدمی نے ان سے پوچھا کہ وہ تھیلی آپ نے کدھر کی ہے؟
اس نے جا کے نا شور مچا دیا، کیپٹن سے جا کے کہا کہ میری تھیلی گم ہو گئی ہے اور اس میں اتنے پیسے تھے اور اس رنگ کی تھی۔ ظاہر ہے تلاشی ہوتی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے نکل آتی، اور وہ کتنا بھی شور مچاتے، جس نے پہلے اعلان کیا تھا کہ گم ہوئی اور نشانیاں بتائی تھی اسی کو ملنی تھی۔ آپ نے فرمایا جب میں نے سنا تھا کہ تھیلی گم ہوئی ہے تو میں نے اس کو دریا میں پھینک دیا تھا۔ اس نے کہا آپ نے اتنے پیسے دریا میں پھینک دیے؟ آپ نے فرمایا میرا کردار اس سے زیادہ قیمتی تھا، اگر مجھ پہ چوری کا الزام لگ جاتا تو اب تک میں نے جتنی بھی محنت کی تھی علم پر وہ ساری ضائع ہو جاتی، حدیثوں کا وہ سارا ذخیرہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا کہ اس کا راوی ایک ایسا شخص ہے جس پر اشرفیوں کی تھیلی چوری کرنے کا الزام ہے۔ یہ ہے کردار کی اہمیت۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نجاشی کے دربار میں پہنچے، وہاں ہجرت کی، تو مکے والوں نے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ لوگ اور بھیجے وفد بنا کر، جو وہاں آتے جاتے رہتے تجارت کے لیے۔ ان کی قیادت میں ان کو بھیجا، بڑے تحفے طائف دے کر۔ وہاں جو مشیر تھے اس کے دربار کے اور بڑے بڑے ان کے اور بڑے بڑے جو پادری تھے ان کے لیے اور بادشاہ کے لیے بھی، تاکہ وہ ان کو زیر احسان کر کے مسلمانوں کو وہاں سے بے دخل کروا سکیں۔ اب پادریوں نے بھی سفارش کی کہ یہ چند ایک لوگ ہیں، قریش کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، یہ تجارتی لوگ یہاں آتے جاتے ہیں، ہماری اس سے معیشت بھی بڑی مضبوط رہتی ہے، تو اگر یہ دو چار آدمی دے دیے جائیں ان کو تو اس سے کیا حرج ہے۔ تو جو شاعر کہتا ہے کہ بجلی کبھی گری کبھی سیاد آ گیا، ہم نے تو 4 دن بھی نہ دیکھے بہار کے، قمر جلالوی۔ مسلمانوں کا یہی حال ہے، ہر زمانے میں ان کو ڈالروں کے عوض بیچنے کی کوشش کی گئی، معیشت مضبوط کرنے کے لیے ہم نے بڑے بڑے ادارے بیچ دیے، ہم نے اپنے بندے بھی بیچ دیے، پیٹ پھر بھی ہمارا نہیں بھرا گیا، اس لیے کہ یہ بھوک رب کی مسلط کی ہوئی ہے، یہ نہیں ہٹنے والی۔ یہ اس معصوم خون کی، وہ حافظ قرآن بچیوں کے خون کی مار ہے، یہ خوف اور یہ بھوک۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ انہوں نے کہا جی یہ تحفے تحائف آپ بھیج، مشورہ دینے والے بہت سارے اس زمانے میں بھی تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرا یہ اصول نہیں ہے، جب تک میں 2 پارٹیوں کو سن نہ لوں تب تک میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ بلایا ان کو، مسلمانوں نے مشورہ کیا کون جائے گا، ہماری نمائندگی کون کرے گا؟ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے منتخب کیا گیا، اور طے یہ ہوا کہ ہم کوئی ہیچ پیچ نہیں کریں گے، کوئی مداحنت نہیں کریں گے، کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، جو دعوت ہم تک پہنچی ہے وہ دعوت ہم اس کے سامنے رکھیں۔ یہ نہیں کہ ہم انہیں کہیں جی ہم تو بڑے روشن خیال ہیں، ہم سارا کچھ کرتے ہیں جو ساری دنیا کر رہی ہے، ہم تو فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں جی، ہم تو بنیاد پرست نہیں ہیں جی، ہمیں نماز روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے جی، جو دعوت آئی ہم اس کے سامنے رکھیں گے، نتیجہ اللہ پر۔ گئے جا کے کیا پیش کیا جو میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ نے سب سے پہلے اپنا وہ کردار رکھا جو پری اسلام تھا، زمانے جہالت کا جو کردار تھا۔ ہم بیواؤں کے ساتھ زبردستی نکاح کر لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ سوتیلی ماؤں تک کو اپنے نکاح میں لے لیتے تھے، یتیم بچوں کا حق کھا جاتے تھے، ہم ایسے کمزور کو ہضم کر لیا جاتا تھا، اس کا حق نہیں دیا جاتا تھا، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان سے مانگا کرتے تھے، ہم ڈاکے ڈالا کرتے تھے، پورا کردار پیش کیا کہ صاحب یہ تھا ہمارا کردار۔ پھر اللہ پاک نے ہمارے اندر ایک نبی مبعوث کیا، اس نے ہمیں کمزوروں کا حق دینے کا، یتیموں کا حق دینے کا سکھایا، ہمیں حلال کھانے اور حرام سے بچنے کی تلقین کی، اللہ واحد کی عبادت کا اس نے ہم کو حکم دیا، اور وہ ساری خوبیاں گنوائیں جو اب ان کے کردار میں پائی جاتی تھی۔ تقابل پیش کیا
مسلمان ہونے سے پہلے کردار کا اور مسلمان ہونے کے بعد کے کردار کا، کہ یہ فرق پڑا ہمارے اندر۔ اب آپ فیصلہ کر دیں کہ وہ ہمارا پہلا کردار اچھا تھا جو ہماری اس قوم کا اب تک ہے، یہ جو ہمیں لینے آئے ہیں یہ ابھی تک وہی بتوں کو چاٹنے والے، سوتیلی ماؤں کو نکاح میں لینے والے، یتیموں کا حق کھانے والے، یہ وفد وہ ہے۔ ہمارا کردار یہ ہے، آپ فیصلہ کر لیں کہ یہ دین اچھا ہے یا برا۔ یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم پہلے ایسے تھے اور اب ایسے، ہم تو جس حال میں بھی ہوں مرضی ہماری چلتی، جس حال میں بھی ہوں ہماری مرضی خدا ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی مرضی کو الہ بنایا ہوا ہے، اور لفظ جو استعمال کیا اللہ پاک نے، آپ اندازہ کریں وہ ہے جو ہم کلمے میں پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، وہ الہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اے نبی آپ نے اس شخص کے حال کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، جیسے وہ خواہش کہتی ہے ویسے وہ کرتا، تسبیح صبح و شام پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ، لیکن چلتا اپنی مرضی پر۔ یہ کردار، اور یہی وہ بات ہے، 3-4 مسلسل جمعے گزر چکے ہیں جن میں ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز کوئی صفا پر لے کر چڑھے تھے وہ کردار تھا، کوئی ڈگری نہیں تھی، کسی مدرسے کی سند نہیں تھی، وہ کردار تھا۔ اور کردار بھی ایک ہوتا ہے کہ مولوی اپنے مقتدیوں کے سامنے رکھتا ہے، اور کیونکہ اس کے مقتدی اس سے محبت کرتے ہیں، لہذا حبک لشیء یعمیک ویصم، کسی سے تیری محبت تجھے اندھا بہرا کر دیتی ہے، تو اس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں دیکھتا ہے، برائی نہیں دیکھتا، اور تو اس کی خوبیاں ہی سننا چاہتا ہے، برائی نہیں سننا چاہتا۔ لہذا اپنے مقتدیوں کے سامنے یہ کہہ دینا کہ میں کیسا ہوں، بڑی آسان سی بات ہے۔ دشمنوں کے مجمع میں کھڑے ہو کے کہنا کہ لوگوں بتاؤ میں کیسا ہوں، کتنا بڑا امتحان ہے۔ ایک بندہ ان میں سے آپ پر کوئی الزام لگا دیتا، ساری دعوت وہاں پہ ختم ہو جاتی۔ وہ نجاشی کا دربار ہو، وہ قیصر کا دربار ہو، وہ کوئی صفا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں نہ ظاہر کوئی خامی نکلی، نہ نکلے گی، نہ باطن میں کوئی تھی۔ ہم ویسے ہر بندہ کچھ پرائیویٹ سیکٹر رکھتا ہے، پرائیویسی ہے ہماری کہ جی یہ باتیں پبلک میں کرنے والی نہیں ہیں، پبلک کو معلوم نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ہماری اوپن لائف ہے، مسجد کی ہے، مجمع میں ہم بیٹھتے ہیں، لیکن کچھ گھریلو معاملات ہیں، ہم نہیں چاہتے ہماری گھر والی جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ ڈسکس کرے ہمارے کمزور جو پہلو۔ کیسی ہستی ہے، کبھی آپ نے غور کیا تھوڑا سا، کہ جس کی بیویوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے حجرے کی، اپنے کمبل کے اندر کی زندگی بھی باہر بیان کرے، اس ہستی کا مقام دیکھیں کہ جس سے متعلق جس کے کمبل کی زندگی بھی باہر بتانا ضروری ہے، چونکہ وہ دین ہے۔ اس ہستی کا غصہ شریعت، اس کی رضا شریعت، ان کا بولنا شریعت، کسی پہ خاموش رہ گئے شریعت، یہ وہ ہستی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن حکیم کو اللہ کی کتاب کس طرح ثابت کیا جا سکتا ہے؟ کوئی مور نہیں، دائرۃ الخاصہ کی، لا مکان کی، سدرۃ المنتہا کی کوئی دستخط نہیں ہے اللہ پاک کے۔ یہ صرف محمد کی صداقت ہے جنہوں نے کہا تھا یہ اللہ کی کتاب ہے، اور آج تک مانی جاتی ہے اور قیامت تک مانی جائے گی، اس لیے کہ آپ پر آپ کے دشمنوں نے بھی جھوٹ کا الزام نہیں لگایا۔ یہ بات قیصر نے کہی تھی کہ جو بندوں پر جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا پر جھوٹ کیسے بولے گا؟
قرآن لوگ کہتے تو ہے کہ ہمیں حدیث نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اور اللہ کی کتاب بھی تو نبی کی حدیث ہے، اسی منہ سے نکلی ہے کہ نہیں نکلی، اور انہی ذریعوں سے پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی؟ کوئی ایکسٹرا آرڈینری ذریعہ آپ بتا دیں کہ حدیث تو ان لوگوں کے ذریعے پہنچی ہے اور قرآن آپ کو کوریئر کے ذریعے کسی نے بھیجا ہے۔ جن واسطوں سے حدیث گزر کر آئی ہے انہی لوگوں سے قرآن گزر کر آیا ہے، جس منہ سے حدیث نکلی ہے اسی منہ سے قرآن نکلا ہے، اسی منہ نے یہ کہا کہ اس کو الگ لکھ لو، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو فلاں صورت میں ڈالو، فلاں آیت سے پہلے فلاں آیت کے بعد ڈالو، یہ میری کلام ہے، یہ میری تفسیر ہے اس کی۔ تو قرآن حکیم اپنی صداقت کے لیے، اپنے ثبوت کے لیے محمد کی صداقت کا محتاج ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ قرآن اس لیے اللہ کا کلام ہم مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیسے مانتے ہیں؟ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ کیا عقیدہ علم ہو سکتا ہے؟ ہم عقیدے کو علم کہہ سکتے ہیں؟ علم تو وہ ہوتا ہے جس کو ثابت کیا جا سکتا، اور عقیدہ وہ ہے جو آپ ثابت نہیں کر سکتے، آپ کہتے ہیں کہ I do believe، میرا یقین ہے، میرا ایمان۔ آپ کا ایمان، آپ کا یقین، آپ کا ذاتی معاملہ، آپ کسی کو کنونس نہیں کر سکتے اس کی۔ یہ بحث چل رہی ہے آج کل کہ کیا عقیدہ علم ہے یا نہیں، اس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ عقیدہ علم ہے اور اسی کو علم کہا گیا۔ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ اپنی والدہ سے دن میں کئی جھوٹ سنتے، وہ کتنے وعدے کرتی اور توڑتی، میں اپنے بیٹے کو یہ لے دوں گی، اتنے نمبر لے آؤ گے، یہ لے دوں گی، اور جب وہ دیکھتی ہے کہ نمبر لے کے آ رہا ہے تو پھر مکرنے کے لیے کوئی بھی بہانہ اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ آپ تمہیں کارٹون دیکھیں بس وہ وعدہ ختم، اب نہیں ملے گا انعام۔ جب وعدے سے مکرنا ہو تو وہ کریٹ کر لیتی ہے کوئی نہ کوئی، جھوٹ بولتی ہے اور اس کا ہمیں تجربہ ہوتا ہے۔ پھر ایک بات وہ ہمیں یہ کہتی ہے کہ بیٹا یہ تیرے ابو، یہ تیرے ابو۔ یہاں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ پائے جاتے ہیں، اپنی سوسائٹیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، جو حدیث کے منکر ہیں، کہتے ہیں ہمیں اللہ کی کتاب ہی کافی ہے۔ اتنا پڑھا لکھا انٹلیکچوئل اور ریشنلسٹ ہونے کے باوجود میں نے ان کے ہاتھ میں ڈی این اے رپورٹ کوئی نہیں دیکھی کہ ہم اس لیے ابو کو ابو مانتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ڈی این اے رپورٹ ہے، ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ وہ اس جھوٹی ماں کے کہنے سے اس کو پیو تسلیم کر رہے ہیں۔ ویزے پر بھی لکھا ہوا ہے، پاسپورٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے، شناختی کارڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے، گاڑی کے لائسنس پہ بھی لکھا ہوا ہے۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس یہ تمہارا باپ ہے؟ ایک جھوٹی عورت کے کہنے سے، جس کے جھوٹوں کا تمہیں مشاہدہ ہو چکا ہے۔ تمہاری بیوی کے بارے میں کتنے جھوٹ بولتی ہے، تمہارے باپ کے بارے میں تم سے کتنے بولتی رہی ہے، اس کے کہنے سے تو نے ایک شخص کو اپنا باپ تسلیم کر لیا جو اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا عہدہ ہے، ساری زندگی اس کے قدموں میں ڈال دی، ساری کمائی اس کے قدموں میں ڈال دی۔ تیری عقل نے تمہیں نہیں کہا کہ یار یہ 100 جھوٹ بولتی ہے، یہ بھی جھوٹ بول سکتی ہے، جوانی میں سے یہ بھی گزری ہے، میں ٹیسٹ ہی کروا لوں واقعی یہ میرا باپ ہے یا کوئی اور ہے؟ کیوں نہیں عقل مند بنتے؟ کیوں نہیں ریشنلسٹ بنتے؟ کیوں نہیں انٹلیکچوئل بنتے؟ کیوں نہیں پڑھے لکھے بنتے؟ اور وہ ہستی جس پر اس کے دشمنوں میں جھوٹ کا الزام نہیں لگایا، وہ جب کوئی بات کہتی ہے تو کہتے ہو نہیں مانتے ہیں، اور جو مان لے وہ کہتے ہو کم عقل ہے، بے علمی ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت الصادق والمصدوق، حضور کی اتھارٹی پہ قرآن کو قبول کیا جاتا ہے، اللہ کی کتاب،
لہذا قرآن پر ایمان لانے سے پہلے محمد کی رسالت پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ جب تک رسالت پر ایمان نہیں ہوگا آپ کیسے ثابت کریں گے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر نازل ہوا، اس کے بعد کتاب کی حیثیت، ورنہ تحقیقات کرتے رہو، پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹریٹ اس پہ لے لو، سارا کچھ کرو، آخر مستشرقین جو غیر مسلم ہیں وہ بھی تحقیقات کرتے پھرتے۔ تو کردار کی یہ اہمیت ہے دنیا میں بھی آخرت میں، اور ہمارے کردار کی یہ دو حیثیتیں۔ ہمارا انفرادی کردار اگر غلط ہوگا، قول و عمل میں تضاد ہوگا، تو معاشرے میں بھی ہماری کوئی عزت نہیں ہوگی، کوئی ہماری بات پر اعتبار نہیں کرے گا، اور حشر کے دن بھی ہماری کوئی قدر نہیں ہوگی، ہماری گواہی پہ اعتراف جو ہے وہ اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اگر ہم اچھے کردار کے ہوں گے تو دنیا میں الصدق ضیاء و برہان، سچائی روشنی ہے اور دلیل ہے، صدق و برہان، الصدق ضیاء و برہان، سچائی نور ہے، روشنی ہے جس سے معاشرہ جگمگا اٹھتا ہے، اور یہ دلیل ہے، برہان، وَدَلِيلٌ عَلَى صِدْقِ الْإِيمَانِ، یہ بندے کے ایمان کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اِذَا تَكَلَّمَ احْتُرِمَتْ كَلِمَتُهُ، جب بات کرے گا اس کے بات کا احترام کیا جائے گا۔ وَإِذَا شَهِدَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، اگر وہ گواہی دے گا تو اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ یہی ہمارے اندر کوئی نہیں، اسی کو ہم اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم الصادق والامین دعوی نبوت سے پہلے تھے۔ حضور کا جو کردار ہے وہ اسلام نے نہیں بنایا، صحابہ کا کردار اسلام نے ڈھالا ہے۔ میرے نبی جتنے اسلام کے آنے سے پہلے، دعوی نبوت سے پہلے معصوم تھے، اتنے ہی پاک صاف اسلام آنے کے بعد تھے۔ کوئی ایسا عیب نہیں تھا جسے اسلام نے آ کے دھویا ہو، کوئی برائی ایسی نہیں جس کو اسلام نے دور کیا ہو، اور کوئی اچھائی ایسی نہیں جس کو اسلام نے ڈالا ہو۔ اس لیے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام سے پہلے کی زندگی کو بطور دلیل پیش کیا کافروں کے ساتھ۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، من قبل دعوت النبوہ، لوگوں میں دعوت نبوت سے پہلے تمہارے اندر زندگی گزار چکا ہوں، 40 سال۔ بندے کا بھید کھلنے کے لیے 40 گھنٹے کافی ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے حج کا سفر بائی روڈ کیا ہوا ان کو پتہ ہے 18-20 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، اور اس میں بندے نکھر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، کوئی عیب پایا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات اس کردار کی؟ اللہ پاک اپنے دین کی دلیل کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ اِتْنَا بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ، آپ کوئی دوسرا قرآن لے آئیں یا اس کو بدلی کر دیں، کوئی چینجز اس کے اندر ڈال دیں۔ آپ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَدْرَاكُمْ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، لوگوں اگر اللہ پاک چاہتا تو میں یہ کلام تمہارے اوپر نہ پڑھتا، نہ تلاوت کرتا، اور نہ تم میں اس سے واقف ہوتے، نہ میں تمہیں اس سے واقف کرواتا۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں اس قرآن سے پہلے تمہارے اندر اتنی زندگی گزار چکا ہوں، تھوڑی سی عقل سے کام لو۔ پہلے اگر میں نے اب بنانا تھا تو میں نے پہلے کیوں نہیں بنایا؟ مَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اے نبی آپ اس سے پہلے اگر کتابیں پڑھ رہے ہوتے یا تصنیف کر رہے ہوتے، ہاتھوں سے لکھ رہے ہوتے، پھر اگر یہ شک میں پڑھتے مبطل جو ہیں
تو پھر کوئی دلیل بھی تھی ان کے ہاتھ میں کہ جی اتنی کتابیں لکھتے لکھتے ذرا اچھا ہاتھ چل گیا ہے تو یہ بھی انہوں نے لکھ دی. یہ ہے کردار کی اہمیت. اور پوری تحریک کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی تھی اور پیاری بھی تھی. پیٹ بھی تھا اور بھوک لگتی بھی تھی. پتھر لگتا تھا تو درد بھی ہوتا تھا, پانی خون بھی نکلتا تھا. بھوک زیادہ ہو جاتی تھی, 3 دن گزر جاتے تھے, رنگ پیلا بھی پڑ جاتا تھا, صحابہ کو چہرے سے پتہ چل جاتا تھا کہ فاقہ. لیکن غصہ بھی آتا, پیار بھی آتا, لیکن نہ کبھی پیٹ نے اللہ کی حد توڑوائی, نہ غصے نے اللہ کی حد توڑوائی, نہ پیار نے اللہ کی حد توڑوائی, نہ نفس نے اللہ کے خلاف کوئی کام کرنے پر آمادہ کیا. فرمایا میں غصے میں ہوں یا خوشی میں, اس منہ سے وہی نکلتا ہے جس سے رب راضی ہو. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صاحب لکھا کرتے سے احادیث, تو دوسرے صاحب نے ان کو منع کیا کہ حضور کبھی کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں, جو کہتے تم لکھ لیتے ہو, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرو کہ یہ بات لکھنے والی ہے یا آف دا ریکارڈ ہے. آپ نے ان سے پوچھا کچھ دنوں کے بعد, تم لکھا کرتے تھے, اب تم لکھتے ہوئے نظر نہیں آتے. کہنے لگے جی مجھے عمر نے منع کیا تھا کہ تم ہر بات لکھتے چلے جاتے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں, کبھی خوشی میں ہوتے ہیں, تو تم ہر حالت کی بات لکھ لیتے ہو, تو پہلے پوچھ لیا کرو کہ یہ لکھی جائے یا نہ لکھی. آپ نے فرمایا لکھو. اللہ کی قسم میں غصے میں ہوں یا خوشی میں ہوں, اس منہ سے وہی نکلتا ہے جس سے رب راضی ہے. یہ غصہ مجھ سے خلاف شریعت بات نہیں نکلوا سکتا. یہ ہے الصدق. آج ہم اس درخت کے پھل ہیں. Tree is known by its fruit. آج ہم اس شجر رسالت کے پھل ہیں, امتی ہیں ہم اس نبی کے. کیا نبی فخر کے ساتھ ہمارا تعارف کروا سکتے ہیں کہ یہ میرے امتی ہیں؟ میں کہا کرتا ہوں اگر ہمارا کوئی عزیز پکڑا جائے کسی ایسے جرم, امیگریشن وغیرہ میں تو کوئی مسئلہ نہیں, اوورٹیکنگ میں بھی کوئی مسئلہ نہیں, ریڈ اشارے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں, ٹریفک کے قوانین ہیں, خلاف ورزی ہو گئی ہے کوئی بات. لیکن حشیش امپورٹ کرتے ہوئے پکڑا جائے, پروسٹیٹیوشن میں پکڑا جائے, کسی اور برے فعل میں پکڑا جائے, خون ہمیں وہاں ملاقات کے لیے لے جائے, اور لوگ پوچھیں کہ قاری صاحب آپ بسوا جیل کدھر سے آئے ہوئے, تو میں نہیں کہوں گا میرا بھائی پکڑا ہوا, میں نہیں کہوں گا میرا بیٹا پکڑا ہوا. میں کس منہ سے اس بھائی اور بیٹے کا تعارف, کس منہ سے نسبت دوں اپنی طرف؟ میں کہوں گا وہ پڑوسی ہے, ایک جاننے والا تھا تو میں ذرا سا. یہ چور اور ڈاکو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میرے امتی ہے؟ غور کریں نا, ہمیں سامنا ہونا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اون کرنا ہے تو ہمارا حشر ہونا ہے. ہمارا کیس تب چلنا ہے جب ہمارے کفیل نے یہ کہنا کہ ہاں میرا امتی ہے, اور ہماری فائل ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کرنی ہے. جب تک آخری امتی کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا حضور جنت نہیں جائیں گے. ہر نبی پلڑے کے پاس آ کے کھڑا ہوگا, اپنی امت کا حساب کروائے گا. آخری امتی فارغ ہوگا تو چونکہ ہمارا حساب سب سے پہلے ہوگا, آنے میں ہم سب سے آخر میں ہیں, حساب میں ہم سب سے پہلے ہوں گے. حضور نے فرمایا جنت میں کوئی نبی نہیں جائے گا جب تک میں نہ جاؤں, اور امتوں میں سے کوئی امت نہیں جائے گی جب تک تم نہ جاؤ. حضور پلڑے کے پاس کھڑے اور ہمیں پیش کیا جا رہا ہے, اور حضور فرماتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولا یوقر کبیرنا ولا یعلم حق عالمنا. وہ شخص
میری امت میں سے نہیں ہے جو چھوٹے پر رحم نہ کرے، شفقت نہ کرے، بڑے کا احترام نہ کرے، عالم کا حق نہ جانے۔ من غشنا فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ سب سے بڑی دھمکی، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو سانپ چمٹیں گے اور اس کو جناب وہ بچھو کاٹیں گے، اور وہ کہا کہ سب سے بڑی دھمکی یہ ہے کہ نبی ڈس اون کر دے کہ یہ میری امت میں سے نہیں ہے، پھر سارے عذاب اس بندے کے لیے موجود ہیں۔ اور جو لوگ یہاں رہتے ہیں پاکستان والوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا کہ جب کفیل آنکھیں پھیر لے اور کہے کہ نمائے عرف نہیں نہ، اس کے بعد جو بیتتی آدمی پر عام حالات میں، آپ کو رستے میں جاتے ہوئے اگر کوئی پکڑ لے تو قانون یہ ہے کہ پھر آپ کو کفیل ہی آ کے چھڑائے، آپ بیگناہ ثابت ہو جائیں، لیکن قانون یہاں یہ ہے کہ کفیل ہی آپ کو لے کر جائے گا۔ یہ بھی قیامت کا قانون ہے۔ نبی اون کرے گا تو اس کرائیٹیریا کے ساتھ، یہ میرا امتی ہے لہذا اس پر 5 نمازیں فرض تھی، اب حساب ہوگا پڑھی یا نہیں پڑھی۔ یہ میرا امتی تھا رمضان کے روزے فرض تھے، اب دیکھا جائے گا کہ رکھے تھے یا نہیں رکھے تھے۔ یہ میرا امتی تھا اس پر زکوٰۃ فرض تھی، اب حساب ہوگا دیا یا نہیں دی۔ جب میرا امتی نہیں ہے حساب کس کا ہوگا؟ علماء کہتے ہیں وہ احادیث جن میں حضور ڈس اون کر رہے ہیں کہ لیس منا، وہ سب سے بڑی دھمکی ہے۔ لوگوں میں قیامت کے دن ہاتھ نہیں رکھوں گا تمہارے اوپر، یہ میرا امتی ہے۔ تو ہم پلڑے کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور ہمارے نام بلائے جا رہے ہیں، ہم جہاں جاتے ہیں حضور فرماتے ہیں نہیں میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ملاوٹ کرتا ہے، دودھ میں ملاوٹ، کس چیز کی ملاوٹ؟ پانی تو آپ نے سنا ہے نا، دودھ میں صرف ملاتے ہیں تاکہ جھاگ ہو اور لوگ سمجھیں کہ یہ اصلی والا دودھ۔ آپ کو پتہ ہے دودھ کی اصلی والے دودھ کی نشانی یہ ہے کہ اس میں جھاگ پیدا ہوتی ہے، اس میں صرف ملاتے ہیں۔ بال صفا پاؤڈر ملاتے ہیں، اس کو پریزرو کرنے کے لیے زیادہ دیر لمبا چلے، پورا دن چلے خراب نہ ہو، بال صفا پاؤڈر، صرف۔ جو یہ پیے گا اس کا کیا حشر ہوگا ملک کے اندر؟ اس میں باقاعدہ لسٹ دی گئی ہے کہ یہ چیزیں، مٹھائیوں میں 40% ملاوٹ ہوتی ہے فلاں چیز کی، دودھ میں فلاں چیز کی ہوتی ہے، فلاں چیز کی ہوتی ہے۔ ہم یہاں سے جاتے ہیں خالص کھانے کے لیے کہ چلو اینکر سے جان چھڑا لیں، خالص پیئیں گے، وہاں پتہ چلتا ہے کہ سرکار انہوں نے کاسٹک سوڈا، کپڑے دھونے والا سوڈا بھی استعمال کرنا، اور ہم بال صفا پاؤڈر پی رہے ہیں، ہم جناب علی صرف والا پی رہے ہیں۔ اسی لیے میرے خیال میں 99% لوگوں کو یہاں سے جانے کے بعد پیچس لگ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی وہ اصل میں ہمارے معدے کمزور ہو گئے ہیں، ہمیں وہاں کی خالص چیز پچتی نہیں ہے، یہاں کی 2 نمبر چیزیں کھا کھا کے۔ وہ بھائی وہ معدہ جو ہے وہ اب صرف کو کیسے پچائے گا؟ وہ تو جاتے ہی آپ کو نیما کر دیتے ہیں، سارا کچھ نکال دیتے ہیں۔ یہ امتی ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے، یہ ہمارا کردار ہے جس کے آئینے میں ہمیں دیکھ لینا چاہیے حشر میں کیا ہو، کہاں سے گزریں گے۔ تو کردار دوہری تلوار ہے، اچھا کردار ہمارا بھی فائدہ کرے گا، ہمارے نبی کا بھی فائدہ کرے گا، اس امت کا بھی فائدہ کرے گا۔ برا کردار ہمارا بھی نقصان کرے گا، اس امت کا بھی نقصان کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نقصان کرے گا، آپ کو شرمندہ کر دے گا وہاں۔ یہ کیسے لوگ پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں؟ یہ آپ کی امتی ہے۔ تو سچائی یہ ہے کہ سب سے پہلے بندہ اپنے ساتھ سچ بولے، اپنے ساتھ سچ۔ ہم دوسروں کو تو یہ کہہ سکتے ہیں، پروپیگنڈا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اتنی سیٹیں جیتیں گے، ہم 50 سیٹیں جیتیں گے، ہم 45% جیتیں گے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 3-4 سے زیادہ ہم اپنی جگہ جب ہو بات تو اپنے ورکروں کو یہ بتانا چاہیے کہ بھائی ہم 3-4 بھی لے لیں تو بڑی غنیمت ہے۔ یہ تو ہم پروپیگنڈے کے لیے اخبارات میں کہتے ہیں 40 سیٹیں جیتیں گے، ہم اپنے ورکروں کو بھی یہی بتاتے ہیں کہ ہم 40 سیٹیں جیتیں گے، اور جب 3 سیٹیں آتی ہیں تو سارے ڈسہارٹ ہو کے کہتے ہیں استعفیٰ دو۔ پہلے اپنے ساتھ سچ بولیں کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے بٹوے کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ میں شاپنگ سینٹر میں جا رہا ہوں، کتنے پیسے میرے پاس ہیں،
کارڈ ہے میرے پاس یا نہیں اے ٹی ایم والا, کریڈٹ کارڈ ہے یا نہیں, سودا اتنا لینا ہے تو پیسے کتنے ہیں, ہمیں حشر میں پیش ہونا ہے. جائزہ لیں, قرآن حکیم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور ہر جان کو یہ چاہیے کہ وہ نظر مار لیا کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. یہ قیامت ہماری کل ہے, یہ دنیا ہماری آج ہے. جن لوگوں کا محور اور مرکز یہ دنیا ہے, یہ دنیا بہت چھوٹا سا سرکل ہے, بہت جلدی بندہ واپس آ جاتا ہے. بچوں کی ٹرینیں ہوتی ہیں نا کھلونے والی, ان کی بھی ایک پٹری ہوتی ہے راؤنڈ میں, تو وہ ٹرین پھرتی رہتی ہے. یہ دنیا وہ والی چھوٹی سی پٹری ہے جس میں ریپیٹیشن بہت زیادہ ہے, اور بندہ آپ کو پتا ہے ریپیٹیشن سے گھبرا جاتا ہے, بار بار ریپیٹ, بار بار. اور جن کا محور و مرکز آخرت اور رب کی رضا ہے, ان کا چکر بہت لمبا ہے, حشر کے میدان میں پورا ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں, وہاں سے شروع ہوا ہے معاملہ, اور یہ چکر اس کے قدموں کے سامنے جا کے پورا ہوگا. دنیا ہمارا محور و مرکز نہیں ہے, ہم بڑے لمبے چکر والے ہیں. اور جتنا لمبا سفر ہوتا ہے اس میں آپ کو پتا موسم بدلتے رہتے ہیں. گاڑی جب پشاور سے چلتی ہے اور موسم ہوتا ہے, پنڈی آتی ہے اور موسم ہوتا ہے, لاہور ہوتی ہے اور موسم ہوتا ہے, رحیم یار خان ہوتی ہے اور موسم ہوتا ہے, کراچی پہنچتی ہے اور موسم ہوتا ہے. یہ صرف 1000-1200 کلومیٹر کی بات ہے, اور ہمارا تو ہزاروں سال کا معاملہ ہے. اس میں تنگی, تکلیف, دکھ, سکھ یہ سارے آتے رہتے ہیں. یہ اس سفر کے موسم ہے, ہماری منزل نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہماری منزل کوئی اور ہے. تو وَلْتَنظُرْ, نظر مار لیا کرو. لیکن لفظ نظر استعمال فرمایا. آپ جب پیپر جمع کروانے جاتے ہیں, گاڑی کے ہوں, ویزے کے ہوں, لائسنس کے ہوں, جو بھی ہو, آپ ایک نظر ضرور چلتے ہوئے مارتے ہیں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی. اور احتیاطاً جن کا یہ آپ کو خدشہ بھی ہو, یقین نہ ہو, خدشہ بھی ہو کہ وہ کاؤنٹر کلرک جو ہے وہ آپ سے مانگ سکتا ہے, آپ وہ احتیاطاً ساتھ رکھ لیتے ہیں. اندر نہ بھی لے جائیں تو گاڑی میں ضرور رکھ کے جاتے ہیں کہ اگر مانگی تو یہ 2 منٹ میں پیش کر دوں گا. ہے کہ نہیں ہے؟ یاد رکھیں جہاں ہم جائیں گے وہاں سے واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے کہ پھر آ کے گاڑی سے لے جائیں گے. فرمایا بغل میں لے کے پیش ہونا, جو بھی, یہ نہیں کہ پیچھے چھوڑ آیا ہوں. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, لوگوں کل کے لیے آج سو رہے ہو, کوئی نہیں پتا کل اٹھو گے یا نہیں اٹھو, کوئی گارنٹی نہیں ہے. لہذا یہ دیکھ لو کہ اگر آج تم رات کو سو ہی گئے لمبے اور صبح نہ اٹھے, اور صبح تمہاری ہو حشر کے دن, رب کے سامنے پیش ہونے والے دن, جس دن تاریخ ہو تمہارے مقدمے کی, تو کاغذ پورے ہیں تمہارے, کیا حجت پیش کرو گے رب کے سامنے؟ کوئی رکھی ہے ساتھ کوئی چیز؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ, ایک ہی آیت میں 2 دفعہ سٹارٹنگ میں ہی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ, پھر تقوی. فإن خیر الزاد التقوی, بہترین چیز ساتھ لے کر جانے والی تقوی ہے. اللہ پاک نے فرمایا حج پر جاؤ تو زاد راہ لے کر جاؤ, دوسروں کی خرجیوں کی طرف اور دوسروں کی گڑھنیوں کی طرف مت دیکھو, اپنے لے کر جاؤ. لیکن فرمایا کہ ساتھ ایک اور مادی چیزیں تو ہم ساتھ لے لیتے ہیں, لیکن وہ جو باطنی چیز ہے فإن خیر الزاد التقوی, بہترین چیز, بہترین زاد راہ تقوی ہے. باقی چیزیں ختم ہو جاتی, یہ تقوی باقی رہے گا. تو تقوی, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کی حدیں توڑنے سے بچو. جس جگہ بھی تم ہو تم وہاں سچے بن کر رہو, اپنے ذات کے ساتھ, جہاں تم جاب کر رہے ہو وہاں, اپنی اولاد کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ. جو کام تمہیں ملا ہے وہ صدقے دل سے اس کو کرو, صدقے نیت سے اس کو کرو. چھپ کے ڈیوٹی لگی ہے فلاں کام کرنا ہے, اب وہ صاحب وہ کام کرنے کی بجائے چھپ کر تسبیحات پوری کر رہے ہیں اور وہ رزق حرام کما رہے ہیں.
حالانکہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وآخر دعوانا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا